نفس کیا ہے؟ نفس اپنی خواہشوں کو، اپنی ناجائز خواہشوں کو اتنا عروج دینا کہ اس کے لیے صحیح اور غلط کوئی معنی ہی نہیں رکھتا، بس وہ خواہشیں پوری ہونی چاہیے۔ آپ یہ سب جانتے ہوں گے، سب کو پتہ ہوگا کہ نماز اور یہ عبادت جو ہے، روزہ جو ہے، وہ نفس پہ قابو کرنے کا ہی ایک طریقہ ہے، اور اسی لیے ہی ہے۔ اکثر روزہ رکھتے ہیں، یہ خواہشیں ہی تو ہوتی ہیں کہ انسان سوچتا ہے کہ یہ کھا لے، وہ کر لے، گناہ سے بچے، یہ سب چیزیں ہوتی ہیں۔ تو یہ نفس پہ قابو کرنے کے طریقے ہوتے ہیں، اسی لیے کہا جاتا ہے کہ روزہ رکھو، روزہ رکھو، تو یہ کنٹرول کرنے کے لیے ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے نفس پہ بھی قابو کرنا بہت ضروری ہوتا ہے، کیونکہ یہ آپ سے چیزیں جائز اور ناجائز میں فرق ہی ختم کر دیتا ہے۔ جیسے فرعون کا قصہ آپ کو یاد ہوگا، اس نے اپنے نفس پہ قابو نہیں کیا، اور اس کے لیے دنیا ہی اس کے لیے سب کچھ تھی۔ نفس پہ وہی انسان قابو کر سکتا ہے جس کو پتہ ہے کہ آخرت بھی ہوگی، جس کو آخرت پہ، اللہ پہ، سب پہ یقین ہے، وہ قابو کر سکتا ہے نفس پہ۔ ہر کسی کے اندر یہ ہمت نہیں ہوتی ہے۔ ایک مومن، ایک سچا مومن ہی یہ کر سکتا ہے۔ جیسے فرعون کا قصہ، کہ فرعون کو نفس پہ قابو نہیں تھا، اس نے اپنی دنیا میں ہی اپنی جنت بنانے کی کوشش کری، لیکن نہیں کر سکا۔ انسانوں کی حد میں، انسانوں کی اس میں کچھ ہے ہی نہیں۔ اگر آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ آپ سب کچھ کر سکتے ہیں، اللہ نے تو روح قبض کر لی، وہ پہنچ ہی نہیں سکا وہاں تک۔ اللہ نے دکھا دیا، اور اللہ کیوں دکھائے؟ مطلب جس نے دنیا بنائی، جس نے سب کچھ بنایا، وہ ہر وقت کیا پروف دیتے رہیں گے؟ لیکن وہ اس کا ایگو تھا، اس کے دماغ نے اس کو اتنا مجبور کر دیا تھا کہ وہ اپنی صحیح و غلط میں ڈفرینسز کرنا بھول گیا، اور وہ ہم لوگوں کے لیے ایک ایگزامپل سیٹ کر کے چلا گیا، اتنا بڑا ایگزامپل۔ تو نفس پہ ہم یہی بات بتا رہے ہیں کہ وہ جس کو آخرت پہ یقین نہیں ہے، وہی اپنی نفس پہ قابو نہیں کر سکتا ہے۔ اللہ کے رسول سے کسی نے پوچھا کہ جہاد، سب سے بڑا جہاد کیا ہے؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا، جو اپنی نفس سے جہاد کرے، یعنی کہ نفس پہ قابو کرے، وہی سب سے بڑا جہاد ہے۔ تو یہ چیز بہت ضروری ہے کہ نفس پہ، اپنے دماغ پہ، اپنے تھاٹس پہ، بیڈ تھاٹس پہ قابو کیا جا سکے۔ اکثر یہ چیز دھیان دیا ہوگا کہ ہاں شیطان ولغلا رہا ہے، شیطان ولغلا رہا ہے۔ آپ نے کبھی یہ چیز غور کی ہے، رمضان میں جب کہا جاتا ہے کہ شیطان نہیں ہوتا ہے، تب کیا آپ کو برے تھاٹس نہیں آتے؟ تب آپ قابو کرتے ہیں نا، صرف اپنے آپ کو، اپنے دماغ کو یہ کرتے ہیں کہ شیطان تو ہے ہی نہیں، کوئی ہمیں ولغلا نہیں سکتا، لیکن اندر کی جو بری چیزیں جو اتنے سال سے 11 مہینے تک کرتے چلے آ رہے ہیں، وہ ایک مہینے میں کیسے ہو سکتا ہے صحیح؟ ایک مہینے کا جو ہمارا ایگزامپل، جو ہمارا روٹین ہے، اس کو ہمیں 11 مہینے سیٹ کرنا ہے، نہ کہ 11 مہینے جو ہم کر رہے ہیں وہ ایک مہینے ہم سدھار دیں اور پھر 11 مہینے وہی چیز کریں۔ شیطان تو اس وقت نہیں ہوتا، اس وقت کون بہکاتا ہے؟ اپنے اندر کی چیز بہکاتی ہے، اپنا دماغ، آپ خود اپنے آپ کو بہکا رہے ہیں کہ یہ چیز نہیں کرو، وہ چیز نہیں کرو۔ تو اگر جو انسان جو مومن، سچا مومن ہوگا، جو اپنے آپ پر قابو کر سکتا ہے، تو اس کو کوئی شیطان بھی نہیں بہکا سکتا ہے۔ وہ خود خوف زدہ ہو جائے گا کہ یہ اتنا اسٹرانگ پرسنالٹی، اس کو کیسے کر سکتے ہیں، بہکا سکتے ہیں۔ تو سب سے ضروری جو چیز ہے، اپنی نفس پہ قابو کرنا، اور انشاءاللہ اللہ نے تو وعدہ کیا ہے کہ دنیا میں صبر کرو، ہم وہاں دیں گے تمہیں۔ جو چیز ختم ہو جانی ہے، اس کے اوپر اتنی بحث کیوں؟ اتنی آپ یہ سوچیں، یہاں کی چیزیں آپ کو اتنی متاثر کر رہی ہیں، وہاں کی کیا چیزیں ہوں گی؟ مطلب انسان امیجن ہی نہیں کر سکتے کہ وہاں کی کیا بہترین چیزیں ہوں گی۔ تو سب سے اچھی چیز ہے کہ آپ یہاں صبر کریے، یہاں اپنے آپ کو بچا کے رکھیے، تو اللہ پاک وہ سب چیزیں دیکھ رہے ہیں کہ یہ بندہ میرا اپنے آپ کو بچا رہا ہے خراب چیزوں سے، اپنے نفس پہ قابو کر رہا ہے، اپنی خواہشوں پہ قابو کر رہا ہے، ناجائز چیزوں پہ قابو کر رہا ہے، تو بہترین اس کا اجر ہے وہاں پہ۔ امید ہے آپ لوگوں کو یہ چیز سمجھ میں آئی ہوگی۔ اوکے، اللہ حافظ، ٹیک کیئر۔